بسم الله الرحمن الرحيم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات. سورہ مبارکہ سجدہ آیت کا نشان ہے 35۔ اللہ اپنے اس کلام میں نظام امامت کو بیان کر رہا ہے۔ بسم اللہ۔ اللہ کا نہ تو کسی سے پڑوس ہے، نہ اللہ کا کسی سے پڑوس ہے، اور نہ ہی کسی سے رشتہ داری ہے۔ رشتہ داریوں کی بنیاد پر کچھ دیا لیا جاتا ہے، اور پڑوس کی بنیاد پر کچھ لیا اور دیا جاتا ہے۔ جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کو کچھ بھیج دیو، ان کے یہاں سے کچھ آتا ہے، ہمارے یہاں سے کچھ جاتا ہے، اور رشتہ داروں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا نہ کوئی پڑوس ہے۔ اللہ مکے میں نہیں رہتا جو مدینے والوں کو پڑوس ہو جائے۔ اللہ کعبے میں نہیں رہتا جو مثال کے طور پر ریاض والوں کے لیے پڑوس ہو جائے۔ اور یہ ذہن میں ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ جب اللہ ہر جگہ ہے تو پھر اللہ کا پڑوس نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اور ساری جگہیں اسی کی ہیں۔ ہر چیز اس کی ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، مگر اس کا جسم نہیں ہے جو کہیں محدود ہو جائے۔ اور اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ جب نہ رشتہ داری ہے نہ پڑوس ہے، تو پھر اللہ کسی کو دیتا ہے تو کس بنیاد پہ دیتا ہے؟ اللہ اگر کسی کو عطا کرتا ہے تو اللہ معیار اور اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر عطا کرتا ہے۔ بھئی ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے۔ ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ کسی کو بڑا ماننا ہے تو اس کا سبب یہ ہونا چاہیے کہ قابلیت ہو، اہلیت ہو۔ ہم زیادہ بحث کرنے کے قائل نہیں ہیں، اور بحث تو زیادہ لمبی وہاں ہوتی ہے جہاں دلیلیں کمزور ہو۔ جہاں دلیلیں مضبوط ہوں وہاں ایک لمحے میں بحث ختم ہو جاتی ہے۔ تو جتنا دلیل میری مضبوط ہوتی چلی جائے گی، جتنا میری دلیل مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اتنی بحث کی طوالت ختم ہو جائے گی اور بحث مختصر ہو جائے گی۔ ویسے ہی بات مختصر کرنی چاہیے، لمبی چوڑی بات کرنا بہت زیادہ مفید اور ضروری نہیں ہے۔ جی، ہندوستان میں یوم حسین تھا، اور یوم حسین کا عنوان یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور مہمان خصوصی تھے علامہ نقل صاحب۔ جب انہیں وقت دیا گیا تقریر کرنے کا تو 2 3 4 منٹ رہ گئے، وقت ختم ہو چکا تھا۔ کہا جی 2 منٹ میں بتا دیجئے، 4 منٹ میں بتا دیجئے، مختصر تقریر کر دیجئے۔ انہوں نے کہا جی 4 منٹ بھی زیادہ ہے، میں تو آدھے منٹ میں بتا دوں گا۔ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو نقل صاحب اب مائک پر آئے، اور ایک جملے میں انہوں نے کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ صلوات پڑھے گا محمد و آلہ۔ موصوف جا رہے تھے جمعے کے دن سفر پر، حاکم وقت، تو وہ جا رہے تھے نہیں جانے دو بچے کو پریشان ہو رہا ہے بالکل. جاؤ.
جاؤ جانا ہے تو پھر سلوات پڑھے ذرا محمد اس سے بہتر اور بلند سلوات پڑھ لیجیے نماز کو دیکھا جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا تھا اور ایک ٹانگ اس نے ہوا میں معلق کی بھی تھی، ہوا میں اٹھائی بھی تھی ٹانگ اور ایک ٹانگ پہ نماز پڑھا. لطیفہ نہیں سنا رہا؟ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، ایک ٹانگ اس نے ہوا میں معلق کی بھی ہے. نماز کے بعد ایک نمازی نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سا طریقہ نیا نکلا ہے؟ کہنے لگے نہیں میں رستے میں آ رہا تھا مسجد کے لیے تو چھینٹ لگ گئی، پیر نجس ہو گیا تو نجس پیر علیحدہ کر دیا اور پاک پیر پہ نماز پڑھا رہا ہوں. کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا. ایک زندہ کو باندھ کے لٹایا ہوا ہے، 40 لوگ صفوں میں کھڑے ہوئے پیش نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور وہ زندہ پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں. اور مولانا جنازے کی تکبیریں پڑھا رہے ہیں. جب مولانا نے جنازہ پورا کر دیا تو کسی نے کہا حضور یہ تو زندہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں جنازہ پڑھا رہے ہیں، یہ تو کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں. کہنے لگے میں کیا کروں، یہ ایک کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، یہ 40 کہہ رہے ہیں یہ مردہ ہے. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. افغانستان میں ایک جنازہ لے کر جا رہے تھے کچھ عرصے پہلے، جہاں جب یہ حکومت تھی ایک خاص، تو جنازہ لے کر جا رہے تھے تو جنازے کو روک لیا گیا کہ یہ کس کا جنازہ ہے ذرا دکھاؤ. دیکھا تو جس کا جنازہ تھا اس نے داڑھی موڑی ہوئی تھی، کلین شیو تھی. کہنے لگے پہلے اسے 80 کوڑے مارو، اس نے داڑھی کیوں موڑی؟ تو جنازے کو 80 کوڑے مارے گئے. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. دین کا مذاق بنتا، لوگ دین سے دور ہو جاتے. کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا کہ دین دہشت گردوں کا دین ہے، امن و آشتی کا دین نہیں ہے. تبدیل ہو کے رہ جاتا سب کچھ. کیوں تاکید کی جا رہی ہے کہ مجلس کرو جلوس نکالو؟ کیوں مجلس کے خلاف اور جلوس کے خلاف کوششیں کی جاتی ہیں، بند کروائے جاتے ہیں، روکے جاتے ہیں؟ بس سمجھ لو جب تک مجلسیں ہوتی رہیں گی کربلا کی شکل باقی رہے گی. اور کربلا کا ذکر دین کی تحفظ کی ضمانت ہے. دین جیسا تھا جو نبی لائے تھے ایسا ہی محفوظ رکھنے کی ضمانت کو عزاداری کہا جاتا ہے. لہذا میں اپنے سنی بھائیوں سے مخاطب ہوں، عزاداری کسی کو برا کہنے کے لیے منعقد نہیں کی جاتی. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا کہیں. اچھا اتفاق ہو رہا ہے شاہ صاحب اور ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں مجلس، اور ابھی ابن خانی ہوگی، ان کے گلے میں اللہ نے بڑا درد عطا کیا ہے، اللہ نے ان کو بہت سوز عطا کیا ہے. اور یہ مولا حسین کے گلشن کی بلبلیں ہیں. جب بلبل کوکتی ہے نا تو پھر گلشن میں پرندوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ جذب کرنے والے لوگ ہیں مولا کی طرف، اہل بیت کی طرف. اللہ انہیں سالم رکھے، ان کو اور طاقت و توانائی عطا کرے. رضا بادشاہ صاحب آپ سب کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات کریں. میرے لیے یہ مجلس تھوڑی سی عجیب ہے، اس لیے کہ میرے میزبان جناب مطار علی شاہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. 7 محرم کو محبوب علی شاہ کی طرف سے جو جلوس تھا
آپ سب کی طرف سے تھا، اس میں حاضر ہوا تھا، تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کرسی پر. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. خاص طور پہ جان شوروں کی سطح پر، عام طور پر سندھ میں کئی شہروں میں شاہ صاحب کا بڑا کام تھا، بڑی خدمات تھی. میری آرزو ہے کہ اسی مرحلے پہ ایک سورہ فاتحہ ان کے لیے پڑھی جائے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. شاہ صاحب سید مطار علی شاہ موسوی نے سید علی نواز شاہ موسوی رحم اللہ عنہ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له احد. مغفرت کے لیے. اور مہتاب حسین بیمار ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی جو بیمار ہوں، مریض ہوں، پریشان حال ہوں، بے روزگار ہوں، بے اولاد ہوں، مختلف پریشانیاں، مختلف حاجات ہیں ہمارے ذہنوں میں، ان تمام کی برابری کے لیے، صحت یابی کے لیے، مغفرت کے لیے بلندر صلوات پڑھیں. توجہ میرے ساتھ سے. پروردگار عالم کا نہ کسی سے پڑوس ہے، نہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری ہے. اللہ قابلیت کی بنیاد پر مقام عطا کرتا ہے، اہلیت کی بنیاد پر مقام عطا کرتا ہے. جی آپ اور میں اگر اپنی قابلیت بڑھا لیں تو اللہ ہمیں بھی بہت کچھ دے دے گا. صلاحیتوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ جو تشیع کا وزن آپ کے کاندھے پر ہے نا، یہ جو ذکر حسین کی سنگینی آپ کے کاندھے پر ہے، اس سنگینی میں اضافہ ہو جائے گا اگر میں اپنی قابلیت کو بڑھا لوں. اور یقین جانیے یہ ذکر وہ ہے کہ جس کی آرزو کے لیے انبیاء کرام کہتے رہے کہ کاش ہم حسین کے عزادار ہوتے. بہت بڑا مقام ہے عزاداران امام حسین کا. لہذا اپنی قابلیت میں اضافے کی ضرورت ہے. جتنی میری اور آپ کی قابلیت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہمارا کام بڑھتا چلا جائے گا. جو پتھر سنگین ہوتا ہے اسے اٹھانے کے لیے بھی طاقتور انسان چاہیے. تو میں کیا کروں کہ میں طاقتور ہو جاؤں تاکہ میں سنگین پتھر اٹھا لوں؟ 2-3 موٹی موٹی چیزیں ہیں جو اگر میں حل کر لوں اور انہیں حاصل کر لوں تو میں طاقتور ہو جاؤں گا. یہ بات میں کئی جگہ کہہ چکا ہوں، زاویہ بدل کر، پہلو بدل کے، اینک تبدیل کر کے کئی جگہ یہ بات کر چکا ہوں. اب یہاں پر بھی میں تبدیل کر کے ایک نئے زاویے سے عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کی سنگینی کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے تو 3 صفتیں اپنے اندر ایجاد کرے. سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ شجاع بنے، بزدل نہ رہے، بہادری اپنے اندر لے کر آئے. اور شجاع وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر اعتماد ہو. بزدلی ویسے بھی علی کے چاہنے والے کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، اور بزدل کو علی کا نام بھی نہیں لینا چاہیے. بزدل اور مولا علی کا نام لینا یہ دونوں جڑتے نہیں ہیں. میں ایک سکھ کا ایک سردار جی کا کلپ دیکھ رہا تھا. ہندوستان کے ایک سردار جی، ایک سکھ، وہ تقریر کر رہے تھے اور کہتے کہ میرا پوتا روزانہ گھر میں اچھلتا ہے، کودتا ہے، آوازیں لگاتا ہے اور بار بار کہتا ہے یا علی یا علی. تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا تو یا علی کہہ کر کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگا دادا جب میں یا علی کہتا ہوں میرے بدن میں طاقت آتی ہے، میرے خون میں حرارت آنے لگ جاتی ہے، میرے بدن میں توانائی آنے لگتی ہے. تو علی کا چاہنے والا، علی کا نام لینے والا بزدل نہیں ہوتا. بزدلی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، بزدلی کا کوئی تعلق یا صرف تعلق میدان میں اترنے سے نہیں ہے کہ جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائے وہ بزدل ہے، جو میدان میں کھڑا رہے وہ بہادر ہے. میدان صرف تلوار کا تو نہیں ہوتا. 200 سنیوں میں کھڑے ہو کے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ کے دکھاؤ. سلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ محمد. یہ کون سا بہادر ہے؟ یہ کیسا نعرہ حیدری لگاتا ہے جب دیکھتا ہے جیسا ماحول ویسے ہی ڈھل جاتا ہے. مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں امام حسین کے حرم میں، امام رضا کے حرم میں وہ ایک سنی کھڑا ہاتھ باندھے ہوئے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لاکھوں شیعوں کے درمیان. مجھے واللہ بہت اچھا لگتا ہے.
اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. اور دوسرا پیغام وہ سنی یہ دے رہا ہوتا ہے خبردار لاکھوں شیعوں میں کھڑے ہو کر بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی پڑے تو پڑھ لینا, شیعہ مارتے نہیں ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جوانوں, میری خوش قسمتی ہے کہ میری مجلس میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے اور جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی دل کے جوان ہیں. تو 3 صفتیں اپنا لیجئے. سب سے پہلی صفت بہادری, شجاعت. کیا کریں کہ ہمارے اندر بہادری آئے, شجاع بن جائے, بزدل نہ ہو. کیا کریں؟ نسخہ دے رہا ہوں, میرے مولا علی کا دیا ہوا نسخہ ہے, میرا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب مولا علی فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تمہیں ڈر لگے وہی کام کر کے دکھاؤ, خود بخود بہادر بن جاؤ گے. جنگ صفین میں میرے مولا کا لشکر کے سامنے شام کا لشکر, اور یہاں اگر 1000 تھے تو وہاں 2000 تھے, اور وہاں اسلحہ زیادہ تھا, وہاں سواریاں زیادہ تھیں, وہاں سامان زیادہ تھا. مولا کا لشکر تیار ہو رہا ہے. علی نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا. میرے مولا نے خطبے میں ارشاد فرمایا جو سامنے لشکر آیا کھڑا ہے یہ ہمارا دشمن نہیں ہے, اور پورا خطبہ دے دیا اس بات پہ کہ یہ ہمارا دشمن نہیں ہے. تو ایک کھڑا ہو گیا ہمارے مولا کا چاہنے والا, ایک مولا کے لشکر کا لشکری سپاہی, اور آواز دے کر کہنے لگا یا علی یہ ہمیں مارنے آئے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہمارے دشمن نہیں ہیں. جملہ سنے مولا کا نہج البلاغہ میں, مولا فرماتے ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں, تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. دشمن ہی نہیں ہے. میں ابھی ایک اجلاس کے اندر بیٹھا تھا, میرے سامنے ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا جس نے ہمیں بہت مارا ہے, اس ملک میں قتل کیے ہیں ہمارے بہت. ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جس نے پاکستان میں لاکھوں شیعہ قتل کیے ہیں, اور اتفاق ہوا مجھے سامنے بٹھا دیا گیا. تو سب ماسک لگائے ہوئے تھے, میں نے ماسک اتار کر اچھی طرح چہرہ کھول دیا کہ اچھی طرح پہچانو یہ علی کا چاہنے والا ہے. جوانوں کو نسخہ دے رہا ہوں, کبھی کسی افسر کے سامنے چلے جاؤ, کسی ایسے بندے کے سامنے چلے جاؤ جس کا روب تم پر پہلے سے ہو, اور وہاں جا کے بیٹھو اور دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں, تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک لمحے کے لیے سیدہ سے توسل کرو, ایک لمحے کے لیے رابطہ اپنا اور بیوی سے. بیوی آپ کا نوکر ہے, بیوی آپ کا نوکر بیٹھا ہوا ہے سامنے, یعنی میں اس کا بیوی آپ کا نوکر, میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں. آپ یقین جانیے کہ جو طاقت آپ کے اندر آئے گی, یہ ساری روحانی باتیں کر رہا ہوں میں, یہ ساری روحانی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کسی کتاب میں نہیں ملیں گی, تجربہ کر کے بتانا پڑے گا. تو یہ تجربے کی باتیں عرض کر رہا ہوں. علی کا چاہنے والا اور بزدل. پھر بات تکراری کر رہا ہوں, مجھے معاف کیجئے, مگر بار بار اس زمانے میں کرنے کی ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ہم نے بہت سنی دیکھے ہیں جو شیعہ ہوئے ہیں. میں نے کہا میں نے بہت شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہوئے ہیں. کہنے لگے آپ نے کہاں شیعہ دیکھ لیے جو سنی ہو گئے. میں نے کہا ہمارے 21ویں گریڈ کے افسران, ہمارے زمیندار, ہمارے وڈیرے, ہمارے سیاستدان جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تمہیں شرمندگی ہے کہ علی کو مانتے ہو؟ سینہ چوڑا کر کے کہو میں شیعہ ہوں. ہر دور سے زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے مذہب کا اعلان کرو. اور عزیزان گرامی کہہ چکے ہیں, ہم بار بار یہاں بھی تکرار کر رہے ہیں, چہلوں کی جلوس اور مجلس کی تیاری کیجئے. ہر سال آپ جلوس میں شریک ہوتے ہیں, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوں گے, جلوس پہلی دفعہ نہیں نکل رہا, لیکن صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر جلوس میں ہر سال آپ کمزوری کے ساتھ آدھا جلوس کر کے زیارت کر کے واپس آ جاتے تھے, تو اس سال جلوس شروع ہونے سے ختم ہونے تک غیر حاضری نہیں ہوگی. مل کے جواب دیں. بلندتر صلوات پڑھیں.
जुलूसों में शिरकत होगी, और जो व्हील चेयरों पर बुजुर्ग हैं उन्हें भी बाहर ले आइए, जो गोदों के बच्चे हैं उन्हें भी बाहर ले आइए, और पूरे जुलूस में चंद झंडे पाकिस्तान के भी होंगे। मुख्तलिफ जगहों पर नजर आने चाहिए हाथ में पाकिस्तान के झंडे। हम बताना चाहते हैं कि इस मुल्क में अज़ादार ज्यादा है या दुश्मन अज़ादार ज्यादा है, और हम कोई नया काम नहीं कर रहे। हमारा शहरी, कानूनी, आईनी, फर्दी, शख्सी ये हक है। तो पहला वो बंदा क्या करें कि क्या कमजोरियां दूर करें कि हमें और जिम्मेदारियां मिल जाएं। एक शुजाअत, बहादुरी। कुछ जानवरों की सिफात को अपनाने का अहले बैत ने हमें हुक्म दिया है जी। जो आइम्मा की ज़बान से जानवरों की खूबियां बयान हुई है ना, तो कुछ जानवर हैं, कबूतर के अंदर एक खूबी है, घोड़े के अंदर एक खूबी है, हत्ता सांप के अंदर कुछ खूबियां हैं, बिच्छू के अंदर कुछ खूबियां हैं। और आपके घरों में अभी या पहले पली भी होंगी मुर्गियां। मुर्गी सबसे ज्यादा परिंदों में बुज़दिल परिंदा है। अगर आप पत्थर फेंकिए, डंडी फेंकिए, हाथ का इशारा किए, डर के भाग जाएगी। बुज़दिल परिंदा है। लेकिन जब इसके अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो ये चील से लड़ जाती है, कुत्ते बिल्ली से लड़ जाती है। इंसान अगर इसके बच्चों के करीब आए तो इंसान को पर मारती है, चोंच मारती है, लात मारती है। ये अंडों में बच्चे निकलने से पहले बुज़दिल थी, बच्चे के आ जाने के बाद ये बहादुर कैसे हो गई? फर्क यही है कि इसे किसी से मोहब्बत हो गई है। अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो बहादुरी आ जाती है। हमें अली से मोहब्बत बढ़ानी होगी ताकि बहादुरी आ जाए। एक बेहतरीन रास्ता मोहब्बत है अली मौला से और अहले बैत से, जो बहादुरी को बढ़ाएगा। ये कमजोरी दूर हो जाए। दूसरी कमजोरी बताऊं, उसे भी दूर करने की जरूरत है। वो है बुख्ल, कंजूसी। शिया और कंजूस, अली का नारा लगाने वाला और कंजूस, अहले बैत का मानने वाला और कंजूस नहीं। कंजूस का कोई ताल्लुक नहीं अली वाले से, खुद मौला अली से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जिस दरवाजे पर आकर बैठा है इस वक्त में इमाम बारगाह में, आपकी जगह तंग पड़ गई है। जो ये जिस जगह पर आकर बैठा है वो घराना वो है कि होता है तब भी देते हैं, नहीं होता तब भी देते हैं। मेरी मजलिस में ये जुमला शाह साहब, एक साहब ने सुना, एक बच्चे ने ये जुमला सुना कि होता है तब भी देते हैं, वल्लदीना युनफिकूना फिस्सर्राए वद्दर्रा। कुरान की आयत। ये घराना वो घराना है जो दाराई में भी अता करते हैं, नादारी में भी अता करते हैं। इनके पास होता है तब भी देते हैं, नहीं होता तब भी देते हैं। तो एक जवान मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना तकरीर आपकी सुन रहा था, बात समझ में नहीं आई, नहीं होगा तो कैसे देंगे, होता तो देते। मैंने कहा तुम देने वाले होते तो तुम्हारे पास होता। पहले सखावत इजाद करो, फिर अल्लाह तुम्हें वास्ता बना देगा। पैसे से कोई ताल्लुक सखावत का नहीं है। सखावत का कोई ताल्लुक पैसे से नहीं है। सखावत एक जज्बे को कहते हैं, चाहे पैसा हो या ना हो। उस जज्बे को बढ़ाने की जरूरत है। देख लिया आपने, ये दूसरी कमजोरी है जिसे दूर करना है। थके नहीं है तो बात करो। तीसरी कमजोरी जो अहले बैत के चाहने वालों को अपनी दूर करनी है, और दूर है तो और दूर करनी है, कमाल बढ़ाना है इसके अंदर, और वो है तंग नजरी, घुटन, छोटा दिमाग, छोटा दिल। उसके पास पैसा कैसे आ रहा है, उसका घर ऐसा क्यों हो गया, उसके पास दौलत कहां से आ गई, उसने कार कैसे खरीद ली, वो उसने हाथ में घड़ी क्यों बांध ली। तुम्हें अल्लाह ने ऑडिटर बनाया, अल्लाह ने तुम्हें कोई हिसाब किताब वाला बनाया, वजीर खजाना बनाया, नैब का तुम्हें चेयरमैन बनाया, जो तुम पूछ रहे हो कि उसके पास पैसा कहां से आया। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, मेरे मौला सज्जाद के अय्याम है, जुमला हदिया ले लीजिए। जब मेरे मौला सज्जाद को मालूम होता था कि अल्लाह ने किसी को नेमत अता की है, तो इमाम सजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अहले बैत का चाहने वाला खुशहाल हो रहा है। मेरे पास अगर गाड़ी नहीं है, किसी भाई के पास आ गई, कोई बात नहीं, उसके पास आनी चाहिए, मुझे भी अल्लाह अता करेगा। अपना दिल तो बड़ा करो। छोटे दिमाग वाला शिया नहीं होता, तंग नजर शिया नहीं होता,
خبردار مجلسوں سے ہماری تربیت یہ ہو رہی ہے کہ اگر مجلس میں کوئی ہندو آ کر بیٹھا ہے تو پہلے اسے نیاز کھلانا، اگر مجلس میں کوئی سنی آ کر بیٹھا ہے تو پہلے اسے نیاز کھلانا۔ یہ کون سا کارنامہ ہے خود نیاز بنائی خود کھالی؟ کارنامہ تو یہ ہے کہ انہیں کھلائیں کہ جو مہمان حسین ہے۔ یہ مجلس میں جو آیا ہے یہ امام حسین کا مہمان ہے۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ظاہری طور پر مخالف، اگر اس نے سوچ لیا کہ میں مخالف ہوں، آپ کا کوئی مخالف نہیں ہے، اس نے سوچ لیا کہ وہ آپ کا مخالف ہے تو اس سے پیار بڑھائیے، اس سے محبت بڑھائیے، اس کا لین دین بڑھائیے۔ دو گھر بعد کوئی بھائی رہتا ہے، سنی بھائی ہے، اس کے ہاں چیز بھیجیے، اگر وہ کہیں ہم نیاز نہیں کھاتے تو ناراض نہ ہوئیے، دوبارہ بھیجیے، 3-4 دن بعد پھر تیسری دفعہ بھیجیے۔ اگر وہ نیاز لوٹا دے تو پریشان نہ ہو، یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 3 دفعہ سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں کرنا پڑے گی، 4تھی دفعہ اس کے ہاں سے نیاز آئے گی۔ ہم بھی نیاز کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اخلاق ہے جو انسان کو کامیابیاں دلوا سکتا ہے۔ میل ملاپ، اخلاقیات، اچھے انداز سے بات کرنا، ذہن کو بڑا کرنا، تنگ نظری سے باہر آنا۔ اور میں پھر گزارش کروں گا اپنے بچوں اور جوانوں سے، خبردار اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ دقت ہے؟ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کی پیروی کرنے لگے جن کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ ہم جو پیروی کرتے ہیں ان سے زیادہ اچھے ہوتے تو ہم کسی اور کو کرتے ہیں۔ ہم جن کی پیروی کرتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، لیکن پیروی ہم علی کی کریں گے، پیروی ہم اہل بیت کی کریں گے۔ اور میں اگر حضرت ابوبکر کا قول تمہیں سنا دوں تو جا کے انہیں سنا دو کہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا۔ علی کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں ہے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے۔ ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب اللہ، علی میں اتنے گم ہو جاؤ کہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ کہ جیسا علی اللہ میں گم ہو گیا۔ بھائی ذرا میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ کریں گے۔ ذوبوا فی علی، علی میں ایسے گم ہو جاؤ کما ہوا ذاب اللہ، کما ہوا ذاب فی اللہ، جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ گلاس رکھا ہے یا نہیں کوئی؟ گلاس میں فرض کیجئے آپ دودھ لے لیجئے، تصور کیجئے گلاس میں دودھ، اس دودھ میں اپنی انگوٹھی ڈال دیجئے۔ یہ انگوٹھی جب دودھ میں چلی جائے گی تو اس انگوٹھی کو سوائے دودھ کے کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ باہر رہے گی تو بہت کچھ دیکھ رہی ہوگی، لیکن جب یہ دودھ میں چلی جائے گی تو اس کے چاروں طرف اوپر نیچے ایک ہی چیز ہوگی اور وہ ہے دودھ۔ مثال ہے علی میں گم ہو جاؤ کہ تمہیں علی کا دشمن ہی نظر نہ آئے، علی کا غیر ہی نظر نہ آئے۔ کہاں وقت رہ گیا ہمارے پاس، کہاں وقت ہے علی کے علاوہ کسی اور پہ غور کرنے کا؟ کیا ہم نے مولا کے فضائل سارے پڑھ لیے، سارے بتا دیے؟ نہیں عزیزان گرامی، اپنی قوم کو پیغام دے رہا ہوں، خبردار حالات عجیب و غریب سے بنائے گئے۔ جی گھنٹی باندھی گئی ہے ایک ذاکر کے گلے میں، قصہ تو کچھ اور ہے، جی قصہ کچھ اور ہے۔ 70 سالوں میں پہلی دفعہ یہ بھی تو ہوا ہے کہ پاکستان میں نعرہ لگا بے خطا بے گناہ حضرت فلاں حضرت فلاں۔ 70 سالوں میں یہ بھی تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جناب زہرا کو کہا جائے کہ بی بی معاذ اللہ خطا پڑتی۔ 70 سالوں میں صرف یہی نہیں ہوا جو آپ کو نظر آیا،
کچھ ہمیں بھی نظر آیا جو 70 سالوں میں نہیں ہوا جی 70 سالوں میں تو بہت اس سال تو بہت کچھ ہوا ہے، لہذا ہم بہت ہی اطمینان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. یہ پورا کھیل ہے اور اس کھیل کی جڑ تک ہم پہنچ گئے. ہم اخبار کی سرخیاں پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، ہم نہج البلاغہ پڑھ کر نظریہ بناتے ہیں. خبردار، ہمیں پتا ہے کہ معاملہ کہاں تک جا رہا ہے، اور جہاں تک معاملہ جائے گا میں ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں، ملت تشیع اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دے گی. بلندر صلوات پڑھیں محمد و آلہ. حسین نعرہ لگتا ہے. مل کر جماعت دیجیے. بلندر صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. توجہ ہے. اللہ کا کسی سے زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. اس سال ایک نعرہ اور بنا دیجئے. الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. لہذا یہ ذہن میں رہے کہ ہم کوئی سیاسی نعرہ نہیں لگا رہے ہیں، اور کربلا سے بڑھ کر تو کوئی حکمت ہی نہیں ہے. لہذا اللہ کا میں مضمون پر آ رہا ہوں. اللہ کا نہ کسی سے پڑوس، نہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری. اللہ میرٹ کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر منصب عطا کرتا ہے. لہذا اللہ نے اس گھرانے کو جو منصب عطا کیا ہے وہ قابلیت کی بنیاد پر. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم بناتے ہیں ان میں سے کچھ کو امام. ان میں سے کچھ کو، جن میں عباس بھی ہیں نا، ان میں سے کچھ کو امام بناتے ہیں. ان میں سے کچھ کو بناتے ہیں، جس میں عباس بھی ہے ان میں سے حسین کو امام بناتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ہم ان میں سے کچھ کو امام بناتے ہیں، اور کس کو امام بناتے ہیں؟ جس کے اندر یہ 3 صفتیں پائی جاتی ہیں. یہدون بامرنا، جس کے اندر ہمارے امر کی ہدایت کرنے کی صلاحیت ہے. ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. جسے قرآن یاد نہ ہوتا ہو، تفسیر کیا بتائے گا؟ وہ تفسیر کیا بتائے گا؟ قرآن مجید کی تفسیر، اللہ کے دین کی تشریح وہ کرے گا جس میں قابلیت ہو. ہارون رشید نے، معاف کیجیے گا، متوکل نے منت مان لی اس کی ماں نے کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، بیمار ہو گیا تھا، ٹھیک ہو گیا تو میں کثیر سجدہ، کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گی. کیا؟ کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گی. متوکل کی ماں نے منت مانی، متوکل ٹھیک ہو گیا تو کہا جی کثیر صدقہ دیں. تو کہا کتنے دیں؟ 20 25 50 جانور دے دیں، سونا دے دیں، صدقہ کیا دیں، کتنی تعداد میں دیں؟ کثیر کسے کہتے ہیں؟ تو کسی مفتی صاحب نے کہا جی 20 دے دیجئے. اس نے کہا جی 20 کیوں؟ 25 کیوں نہیں؟ کسی نے کہا جی 25 دے دیجئے. انہوں نے 25 کیوں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ زیادہ بڑھانا چاہ رہے ہیں. کسی نے کہا جی 30 دے دیجئے. انہوں نے کہا 30 کیوں؟ دلیل دو. نہ 20 والے کے پاس دلیل کے 20 دے دے تو کثیر، نہ 25 والے کے پاس دلیل کے 25 دے تو کثیر. اب یہ سارے پریشانی بڑھتی گئی. تو جب پریشان ہوتے ہیں نا تو انہیں ہمیشہ مشکل میں مشکل کشائی اور ان کی اولاد ہے. کہنے لگے اس کا جواب دیں گے
علی النقی شیعوں کے امام، میرے مولا نقی کا دور ہے۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ منت مانی تھی، منت پورا کرنا چاہتے اور منت یہ تھی کہ کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، تو کتنی چیزیں دے دی جائیں، تعداد کتنی ہو، کثیر کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا 80 چیزیں اللہ کی راہ میں دے دو، 80 جانور دے دو، 80 سکے دے دو، 80 کی تعداد دے دو۔ تو جیسے وہاں 20 والے سے اور 25 اور 30 والے سے پوچھا گیا، ایسے یہاں بھی امام سے کہا گیا کہ جی 80 کیوں؟ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پروردگار عالم نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے اے میرے مصطفیٰ، اللہ نے تمہیں کثیر موقعوں پر نصرت عطا کی ہے۔ تو اللہ نے 80 جنگوں میں ہی تو نصرت دی تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلی صفت کیا؟ یہدونا بامرنا، جو ہمارے امر کی ہدایت کرنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری 10 آیتوں کے فقیہ تھے، 6000 سے زیادہ آیتیں۔ حضرت ابو ذر 10 آیتوں کے فقیہ تھے، مولا علی کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ جو 10 آیتوں کا فقیہ ہو، علی کھڑے ہو کر استقبال کر رہا ہے، اور نبی علی کے لیے کہہ رہے ہیں یہ مکمل قرآن ہے۔ مولا علی خود فرمانے جنگ صفین میں کہ میں بولتا قرآن ہوں، یہ جو کھالوں پر اٹھایا گیا ہے، جو نیزوں پر قرآن اٹھایا گیا ہے، یہ بولتا نہیں ہے، میں بولتا ہوں۔ جی یہدونا بامرنا پہلی صفت۔ دوسری صفت لمبا صبر، دوسری صفت یہ کہ وہ صابر ہوتے ہیں۔ صبر کہتے کسے؟ گریہ نہ کرو، رو نہیں، آنکھوں میں آنسو نہ لانا، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کا کوئی تعلق گریے سے نہیں ہے، مگر ہے تو ہے یہ ہے کہ جو صابر ہوتا ہے وہ روتا ہے۔ ایام عزا عربی زبان کا لفظ ہے، ایام یوم کی جمع ہے اور عزا عربی کا لفظ ہے۔ ایام عزا، عزا کے دن، عزا عربی میں کہتے ہیں صبر کو۔ جا کے دیکھ لیجئے لغت میں، عزا یعنی صبر، یہ ایام عزا ہے یعنی صبر کے دن ہے۔ ہم رو کر صبر کرتے ہیں، اگر نہ روتے تو پھر ہم کسی کو مارتے جا کر، ہم کہیں جا کر نقصان پہنچاتے کسی کو۔ ہمارے ائمہ نے ہمیں رونے پر لگایا ہے۔ میری اس مجلس میں کچھ تنظیمی دوست بیٹھے ہوں گے جنہوں نے تنظیمی دور کے اندر کچھ لیکچر سنے ہوں گے اپنے کچھ مفکروں کے، تو وہ مفکر کہتے ہیں رونا مقصد نہیں ہے، رونا ہدف نہیں ہے، کوئی اور مقصد ہے۔ میں کسی اور گھڑے سے پانی پیتا ہوں بھائی، میں کسی اور گھڑے سے پانی پیتا ہوں، میرا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ اختلاف آپ کو کرنے کا حق ہے، اگر بات سمجھ میں آئے تو لیجئے گا، نہ سمجھ میں آئے تو نہ لیجئے گا۔ میں رونے کو ہدف کہتا ہوں۔ یہ جو مجلس ہو رہی ہے نا جس میں آپ روئیں گے، ابھی اور رو چکے ہیں کچھ دیر پہلے، اور ابھی اپنے بھائی اور پڑھیں گے تو آپ روئیں گے، یہ جو رونا ہے نا یہ خود مقصد ہے، خود ہدف ہے، موضوعیت رکھتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ رونا مقصد نہیں ہے؟ دلیل دوں گا، دلیل دوں گا۔ رونا مقصد ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ معاشرے کا قسی القلبی ہے، سخت مزاجی ہے، دہشت گردی ہے، شدت پسندی ہے۔ معاشرے سے سختی کو ختم کر دیجئے، معاشرہ ترقی کرنے لگے گا۔ معاشرے سے عدم برداشت کو ختم کر دیجئے، معاشرہ ترقی کرنے لگے گا۔ معاشرے میں برداشت کو بڑھا دیجئے، معاشرہ ترقی کرنے لگے گا۔ جتنے ممالک ترقی یافتہ ہیں ان کا بنیادی نسخہ یہ ہے کہ ان کے ہاں برداشت پائی جاتی ہے، تحمل مزاجی پائی جاتی ہے، صبر پائی جاتی ہے، صبر پایا جاتا ہے۔ اور برداشت اور تحمل مزاجی اور صبر کا بڑا گہرا تعلق رونے سے۔ جس کا دل سخت ہوتا ہے نا وہ نہیں روتا، اور جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ گردنیں دباتا ہے، وہ لوگوں کو مارتا ہے، وہ قتل کرتا ہے، وہ صفاقیت دکھاتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے۔ کیوں انبیاء کرام رونے کی مشق کرتے تھے؟ انبیاء کرام کا دن بھر کا ایک دورانیہ رونے میں گزرتا تھا۔ حتیٰ بعض نبیوں نے بعض غذاؤں کی تعلیم دی ہے کہ فلاں غذا کھاؤ تاکہ تمہارے آنسو آ جائیں، تمہیں رونا آ جائے۔ میری بیوی سیدہ فرماتی ہے مجھے بچے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ یہ روتے زیادہ ہیں۔
کیوں بچے اس لیے اچھے لگتے ہیں؟ روتے زیادہ ہیں. بچے روتے کیوں زیادہ ہیں؟ ان کا دل نرم ہے. سیدہ چاہتی یہ ہے کہ تم 80 سال کے ہو جاؤ مگر دل تمہارا نرم رہے. عزیزان گرامی پھر ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھو. کتنے اس ملک کے اندر دھماکے ہوئے, خود کچھ دھماکے ہوئے, ٹارگٹ کلنگ اس ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہوئی. ہم نے 20,000 سے زیادہ جنازے اس ملک کے اندر اٹھائے, اور بعض تو ایسے ایسے ہم نے سپوت اس ملک کے اندر گرتے ہوئے دیکھے. کیسے کیسے آسمان ہم نے زمین میں دفنائے ہیں. کتنے بڑے بڑے لوگ ہم نے زمین میں دفنا دیے. لوگ زمین سے سونا نکالتے ہیں, ہم نے سونے زمین میں دبائے ہیں. ہاں, ہم نے کتنا نقصان کیا, مگر کبھی کسی شیعہ نے جا کے خودکش دھماکہ کیا؟ کبھی کسی عزادار نے جا کر کسی پہ فائرنگ کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو رلا کر رونے کی مشق کر کے تربیت کی جا رہی ہے. جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو نا, وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. اتنی عادت ڈالو رونے کی. حضرت مختار فرماتے ہیں, مختار ثقفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اتنا حسین پر رو کہ سینے میں غصہ جمع ہوتا رہے, اور جب حسین کا وارث مہدی آئے تو پھر اس کی حمایت میں یہ غصہ حمایت میں بہا ہے. پھر وہ کہیں گے کہ اب حسین کے نام پر ایسا کرو. یہ ہم مشق کر رہے ہیں. رونا انسان کی تربیت کا ایک بڑا عنوان ہے. جو روتے ہیں نا ان کا دل نرم ہوتا ہے, وہ رلاتے نہیں ہیں کسی کو. لہٰذا کہا ہے معصوم نے, اگر رونا نہ آ رہا ہو تو رونے کی شکل بناؤ, رونے کا ماحول بناؤ, رونے کا انداز اپناؤ. جن کو آنسو نہیں آتے, برابر والا رو رہا ہو تو اللہ سے دعا مانگا کرے, یا اللہ مجھے رونا نہیں آ رہا, میرے برابر والا رو رہا ہے, مجھے ایک ہی آنسو کا قطرہ دے دے. تو اس مجلس میں اگر ایک قطرہ بھی آنسو کا آ گیا نا, صبر, ایام عزا یعنی ایام برداشت. روتا کون ہے؟ جو برداشت کر رہا ہوتا. جو تھپڑ مار کے آ جاتا ہے پھر روتا نہیں ہے وہ. جو بدلہ لے کے آ جاتا ہے پھر روتا نہیں ہے وہ. روتا کون ہے؟ روتا وہی ہے کہ جو برداشت کر رہا ہوتا ہے. لما صبر وکانوا بآیاتنا یوقنون. اور تیسری صفت جنہیں اللہ امام بناتا ہے ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں. آپ کو کسی چیز پہ یقین ہو اور دوسرے اس بات کو مان نہ رہے ہوں اس لیے کہ یقین نہیں ہو رہے, تو آپ کی دیدی کچھ اور ہوگی. آپ کی دیدی کچھ اور ہوگی. آپ کہیں گے ان کو پتہ ہی نہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ ہی نہیں. وہ جو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں نا, جسے یقین کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہنے کو بھائی یہ میری بات نہیں مان رہے, میری بات نہیں سمجھ رہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یقین کی کیفیت. عزیزان گرامی, کربلا میں یقین والوں کا اجتماع تھا, اور کربلا میں حسین مولا کا یقین تو بہت بلند درجے کا تھا. سلام اس سکینہ پہ ہو جنہوں نے اس پورے سفر میں کبھی شکوہ نہیں کیا. کوئی ایک کہیں دکھا دیجئے روایت کہ بی بی نے اپنی پھوپھی سے کہا ہو, پھوپھی اماں معاذ اللہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں, شکر کرتی رہی, صبر کرتی رہی. کبھی غور فرمایا کہ اس بچی کی شہادت زندان میں کیسے ہوئی؟ عزاداروں, دم گھٹنے سے ہوئی ہے. کتنا برداشت کرتی ہے 4 سال کی بچی. اس نے کربلا میں کیسے کیسے منظر دیکھے. آپ بھی صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے نا, آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں, آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہیں. کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ کیا گزرا ہے اس بچی کے اوپر, کیا منظر دیکھا اس نے کہ جب بھائی سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا جا رہا تھا. مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا مقتل کی کتاب میں کہ ایک لوٹنے والے یزیدی سپاہی نے جب امام سجاد کا بستر کھینچا نا تو امام لیٹے ہوئے تھے, منہ کے بل تبدیل ہو گئے, اور بہن سکینہ تھی جو بھائی کو سنبھال رہی تھی. یہ کیا منظر تھا جو اس بچی نے دیکھا. اجرکم اللہ, اللہ کسی غم میں نہ رلائے آپ کو سوائے کر اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے. اس بچی نے اور منظر دیکھا. کیا دیکھا کہ پاپا کے لاشے پہ گھوڑا دوڑایا جا رہا ہے. یہ منظر بھی اس بچی نے دیکھا. اور پھر وہ منظر کیسا تھا جو سکینہ نے دیکھا کہ پھوپھی کے سر سے چادر اتر رہی ہے. اور وہ منظر کیسا تھا کہ ایک شخص نے جناب سکینہ کا گوشوارہ مانگا نہیں ہے.
جیسا تھا اسے رہنے دیجیے، تبدیلیاں نہیں کیجیے۔ گوشوارے اگر مانگ لیے ہوتے نا تو یہ کریم حسین کی بیٹی ہے، یہ اتار کے دے دیتی گوشوارے۔ بی بی سکینہ کا ذکر ہو رہا ہے، شاید اس وجہ سے بھی اندھیرا کیا گیا ہے۔ سیدہ سکینہ سے کہیں بی بی ہماری مجلس پر ایک نگاہ کرم، یہ آپ کے چاہنے والے آپ پر گرے گئی نا، تو اس کا بیان بڑا مشکل ہے۔ ایک شخص نے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک شخص نے تازیانہ اٹھایا۔ جناب زینب کی آواز آئی، سکینہ بابا کا لاشا چھوڑ دو۔ جو سینے پہ سونے والی بچی وہ بابا کا لاشا مڑ مڑ کے دیکھتی رہی، اور بابا کا لاشا بغیر کفن کے، بغیر دفن کیے ہوئے چھوڑ کے چلے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بی بی اونٹ سے گر گئی تھی، میں نے پڑھا ہے بی بی کو گرایا گیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام رضا رونے والوں کو دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کے عزاداروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بی بی سکینہ کو اونٹ سے گرایا گیا۔ جب کبھی بابا کا سر دیکھتی تھی نا تو آواز دیتی، بابا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، بابا مجھے تماچے مارتے ہیں، بابا مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کبھی علی اکبر کو آواز دے کر روتی تھی، پورا قافلہ گریا کرتا تھا۔ ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے، تو اس نے کہا سکینہ کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں سکینہ کو اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ ابن رجب نامی ایک ظالم نے بی بی کو اونٹ سے گرا دیا، قافلہ آگے بڑھنے لگا، بی بی پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی ہے۔ بھیا سید سجاد میں گر گئی، پھوپھی اماں زینب میں گر گئی، قافلہ آگے جا رہا ہے۔ سر حسین کو زینب نے دیکھا کہ حسین رو رہے ہیں، کہاں ہو تو دور سے دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں ایک برقع پوش بی بی ہے جو جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، اور سکینہ بھی اس گود میں سو گئی ہے۔ میری بی بی زینب کو دو تعجب ہوئے۔ پہلا تعجب تو یہ ہوا کہ یہ کسی کی گود میں نہیں جاتی۔ جب رسیاں کھولی جاتی ہیں، جب قافلہ روکا جاتا ہے تو کبھی رباب بی بی آگے بڑھ کے کہتی ہے میری گود میں آ جاؤ، تو کہتی ہے مجھے تو بابا کی گود میں جانا ہے۔ جناب زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے میری گود میں آ جاؤ، تو کہتی ہے مجھے تو بابا کی گود میں جانا ہے۔ یہ تو کسی کی گود میں نہیں سوتی، یہ کون ہے جس کی گود میں یہ سو گئی ہے؟ دوسرا تعجب یہ ہوا کہ ہم پہ تو کوئی رحم نہیں کرتا، ہم پہ تو کوئی رحم نہیں کرتا، یہ کون ہے جو ہم پہ رحم کر رہا ہے؟ قریب جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی بی بی میں فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں، میں جنت کی بشارت دیتی ہوں، تمہاری شفاعت کا اظہار کرتی ہوں، مجھے بس اتنا بتا دو کہ یہ میری بچی تمہاری گود میں سو کیسے گئی، اور تم نے اس بچی پر رحم کیوں کیا ہے؟ یہ میرے بھائی حسین کی بیٹی ہے۔ بس یہ سوال کا کرنا تھا۔ سامنے بیٹھی بی بی نے نقاب ہٹائی، ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زینب ماں سے لپٹ گئی، اماں میرا بھائی مارا گیا، اماں میرا کربلا میں چادر لوٹ لی گئی۔ یہ قافلہ شام پہنچا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ قافلہ شام پہنچا۔ شام کے دربار میں جو اس بی بی پہ ظلم ہوا اس کی تاریخ علیحدہ ہے، مگر عزاداروں زندان شام میں کیا ہوا؟ زندان شام میں کیا ہوا؟ آدھی رات گزری تھی کہ بی بی سوتے سوتے اٹھی، کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہیں، بابا بابا بابا، ابھی آپ یہاں کھڑے تھے، کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہیں بابا، کبھی پھوپھی کے پاس آ کے کہتی میرے بابا آئے تھے، کبھی اماں رباب کے پاس جا کے کہتی اماں بابا کہہ رہے تھے میں تمہیں لینے آیا ہوں، اماں مجھے تو بابا لینے آئے تھے، بابا کہاں چلے گئے؟ ہائے بابا، ہائے بابا، بابا 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 کہہ کے رونا شروع ہوئی۔ میری بیوی کا گریہ جب بلند ہوا تو زندان کی آواز دربار تک پہنچی۔ یزید کے آرام میں خلل پڑا تو کہنے لگا اس بچی کے لیے حسین کا سر بھیجو، یہ اپنے باپ کا سر دیکھے گی تو شاید اس کا رونا بند ہو جائے گا۔ سر درمیان میں لا کے رکھا گیا، رومال ہٹایا گیا، جناب
जनाब सकीना ने इमाम सज्जाद को देख कर कहा, ए भैया ये किसका सर है? फरमाया ये बाबा हुसैन का सर है। तो गिरती थी उठती थी, गिरती थी उठती थी। बाबा के सर के करीब गई, सर हाथ में लेकर कहा, बाबा ये आपके चेहरे पे किसका खून है? बाबा ये आपकी रगें किसने काटी है? बाबा बाबा आपकी पेशानी पे पत्थर किसने मारा?